بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الأنعام وعلى آله وأصحابه الكرام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. قابل قدر جناب صدر، حضرات اساتذہ اکرام و برادران اسلام اور عزیز دوستوں، میں اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا وہ مبارک کلام ہے کہ جس کی تلاوت سے دلوں کو فرحت ملتی ہے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے. ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی عبادت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. تبیان لکل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا. میرے محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اس قرآن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے جانی دشمن کفر و شرک متوالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مٹانے پر کمر بستہ اور ایسا سخت دل کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ روکے. لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا اور مشرف پہ اسلام ہو گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی. جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. میرے محترم دوستو، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات کی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے. اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. محترم حضرات، قرآن کریم کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے. ارشاد ربانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کا ایسا جامع مکمل انتظام فرمایا. حفاظ کرام نے اس کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، اور حضرات نے اس کے لب لہجے کو محفوظ رکھا. مفسرین
محققین اور مجتہدین نے اس کے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کہ قیامت تک تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں کسی بھی قسم سے جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سنجے پنا بے سود ہے، حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے اس پر اچھی زندگی بنا لی تو کل قیامت کے روز اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے، اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پہنچے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج قرآن کریم ہمارے گھروں میں تو ہے مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج قرآن کریم رنگ برنگ غلافوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں۔ گانے بجانے کا وقت ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کریم کے تراجم و تفسیریں اور اس کے احکام و واقعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ میں اس اشعار سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا جس شخص کو دارین میں عزت دلاتا ہے، خدا جس شخص کو دارین میں عزت دلاتا ہے اسی کو حافظ قرآن دنیا میں بناتا ہے۔ جہاں والو تم کیا سمجھو قرآن کی عظمت کو، جہاں والو تم کیا سمجھو قرآن کی عظمت کو، بشر کیا ہر فرشتہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھا جامعہ ہزارہ کا طالب علم محمد منور، جس نے پرمغز انداز میں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ الحمدللہ عمدہ تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ میرے شعر یاد آیا کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، اور پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ یقینی طور پر آج دنیا بھر کے مسلمانوں پر حقوق انسانی کے نام پر ہر طرف سے غاریں ہو رہی ہے، خصوصاً عالم اسلام دشمن اور صہیونی طاقتوں کے نردے میں ہے۔ مسلمانوں کو علاقائی مسلکی و دیگر لڑائیوں میں الجھا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سازش بھی ہے اور یہ طاقتیں جانتی ہیں کہ اصل میں مسلمان اگر اسلام کے نام پر، اگر قرآن کے نام پر، اگر نبی کے نام پر اور اللہ کے نام پر متحد ہو گیا پھر کوئی طاقت انہیں شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس بچے نے اپنی تقریر میں وہی نقشہ ڈھالا ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جو پورے عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے، اور یہی وہ دین کے مراکز ہے کہ
کہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم سے لے کر ایسے علوم سکھائے جاتے ہیں کہ جن کو سیکھنے کے بعد وہ بچہ اور وہ طالب علم جو آج آپ کو طالب علم نظر آتا ہے مستقبل میں وہ مذہب اسلام کے تحفظ کی ضمانت بھی بنتا ہے اور پورے خطے کو منور اور روشن کر دیتا ہے، جہاں پر بھی وہ اپنے علم کے ذریعے اپنے دین کے ذریعے پوری ملت کی آبیاری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث سعادت بات ہے کہ الحمدللہ یہ مدارس اسلامیہ کہ جو بغیر کسی فیس کے ایک بچے کے لیے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے اور اس کی مکمل رہنمائی کے لیے اس کی علمی انداز میں اس کی پوری مکمل ترتیب سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کامیاب بنانے کے لیے استاد اور مدرسے کے انتظامیہ مکمل طور پر دن اور رات اور اپنا خون پسینہ بہا کر اس کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو علم سکھاتے ہیں۔ یہ وہی مدارس ہیں کہ جن پر ٹاٹ پر بیٹھ کر یہ بچے پڑھتے ہیں اور پھر مستقبل میں مذہب اسلام کے تحفظ کی ضمانت بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی تاخیر کے سالانہ اجلاس عام دارالعلوم وقف حسینیہ تاولی کا الحمدللہ اجلاس عام بڑی آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے اور علماء کرام بڑے بڑے اکابرین ملت ابھی ہمارے درمیان میں بزرگ عالم دین تشریف لائے تھے، حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی اور دیگر علماء کرام الحمدللہ تشریف لانے والے ہیں۔ ہم سب ان کے پرمخ خطابات سے الحمدللہ مستفید ہوں گے۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا معروف صاحب جو کہ امام و خطیب ہے سانجک سے، الحمدللہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ میری ان سے ادباً درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
हेलो भाई, सभी हजरात बैठ जाए और आगे आगे को तशरीफ ले आए। जाने की फिजा ना बनाए, करीब करीब को आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا